بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 242 اور آیت نمبر ہے 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحیم۔ وَإِذَا اور جب جاءک آئیں تیرے پاس الذین وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لائے بآیاتنا ہماری آیات پر۔ اے پیغمبر جب آپ کے پاس مومن لوگ آئیں فقل سلام علیکم، پس آپ نے ان کو سلام کہنا ہے، ان پر سلامتی نازل کرنی ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اور ان کو یہ پیغام دینا ہے کہ کتبہ لکھ دیا ہے ربکم تمہارے رب نے علی نفسہ الرحمہ اپنے اوپر رحمت، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دیا ہے۔ انہ بے شک اب من عمل منکم جو بھی تم میں سے عمل کرے گا سوءا برے بجہالت نادانی کی وجہ سے، ثم تاب من بعدہ پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے گا، واصلح اور اصلاح کر لے گا اپنی، فانہ غفور الرحیم تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ غریب غربا صحابہ کرام اگر آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہم نے نہیں آنا۔ ان باتوں سے جو نئے مسلمان ہونے والے صحابہ تھے، ظاہری بات ہے دل میں بات آتی ہے کہ ہمیں حقیر سمجھا جا رہا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان نئے مسلمان ہونے والوں کو یہ کہا ہے کہ اے پیغمبر آپ نے ان کو عزت دینی ہے، جب یہ آپ کے پاس آئیں آپ نے ان کو عزت دینی ہے، خوشخبری سنانی ہے اور اللہ کی رحمت بتانی ہے، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو نہ کہ حوصلہ شکنی۔ اب اس حوالے سے پہلا حکم یہ تھا کہ جو نئے مسلمان ہونے والے لوگ ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے، ان کے دل کی تسلی کے لیے، کیونکہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے آج تک گناہ بڑے کیے، کفار کی زندگی بسر کی ہے، ظلم زیادتی گناہ بہت زیادہ کیے، اب ہمارا سابقہ گناہوں کا کیا بنے گا؟ تو پہلا حکم یہ ہوا کہ اے پیغمبر آپ نے ان کو کہنا فقل سلام علیکم، ان کو تسلی دینی ہے، سلامتی دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اسلام ما قبل گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مسلمان ہونے سے پہلے بندہ جو گناہ کرتا ہے نا، مسلمان ہونے کے بعد سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مسلمان ہو جاؤ سارے گناہ معاف، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کا بھی کرائٹیریا منتخب کر دیا، فرمایا آج کے بعد مسلمان ہو جاؤ سابقہ سارے گناہ معاف ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ ایک نیکی کرو گے 10 سے لے کر 700 گناہ تک یا اس سے بھی بڑھا کے اجر ملے گا، اور ایک گناہ کا صرف ایک ملے گا۔ یہ بھی ان کو بتا دیا، اب ان کے دلوں کو تسلی ملی، اور آج بھی یہی قانون ہے، یہی حساب ہوگا کہ اگر ہم ایک گناہ کرتے ہیں تو ایک، اور اگر ایک نیکی کرتے ہیں تو 10 سے 700 یا اس سے بھی بڑھا چڑھا کے ملے گا۔ تو پھر وہ بد نصیب ہوں گے کل قیامت کے دن جن کی پھر بھی گناہ بڑھ گئے، ایک گناہ کیا ایک ملا، ایک نیکی کی 700 ملے، پھر بھی گناہ بندے کے بڑھ جائیں، یہ تو بڑی بد نصیبی ہے۔ پہلی تسلی یہ دی فقل سلام علیکم، اے پیغمبر آپ نے ان کو سلامتی دینی ہے، اللہ کی طرف سے سلامتی پہنچانی ہے۔
کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ امت محمدیہ کو یہ بات بتا دو، اللہ کا غصہ بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کا عذاب بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے، لیکن اگر اللہ کا عذاب اور اللہ کی رحمت کا آپس میں موازنہ کیا جائے، اللہ کی رحمت زیادہ ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کرنا اس کو لازم قرار دیا۔ اللہ خود اپنے آپ پہ لازم کرا، ہم نہیں کر سکتے، اللہ کر سکتا ہے اپنے اوپر۔ تو اللہ نے لکھ لیا کہ میں نے بندوں پر رحم کرنا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی تسلی والی بات ہے کہ اللہ رحیم ذات ہے۔ وہ جو حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے اپنے عرش کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے، ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب آ جائے گی، اور یہ عرش کے اوپر ہوگا، یعنی کل قیامت کے دن ہم اس بات کو دیکھیں گے بھی۔ اور پھر اس کے ساتھ اگر حدیثیں جوڑتے جائیں، 100 حصے رحمت کے ایک دنیا میں آیا، کل کو اللہ وہ بھی واپس لے لے گا۔ جب ہمارے رب کے ساتھ بات ہوگی تو اللہ کی رحمت کے 100 حصے پورے ہوں گے۔ اور پھر وہ ساتھ حدیث ملائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میدان محشر میں لوگوں کو دکھائے گا بھی۔ وہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، اس کی بڑی بڑی نیکیاں سائڈ پہ کر دو، چھوٹی چھوٹی نیکیاں سامنے لے آؤ۔ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں سامنے لائی چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑے بڑے گناہ سائڈ پہ لگا لو، چھوٹے چھوٹے گناہ لے آؤ۔ اب فرشتے چھوٹے چھوٹے گناہ لا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے کہہ رہے ہیں، ہاں بھی وہ فلاں گناہ بھی کیا تھا، جی کیا ہے، فلاں بھی کیا ہے، فلاں بھی کیا ہے، بڑے گناہ نہیں، صرف چھوٹے چھوٹے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں کو، اس کی گناہ اس کی نیکیوں میں بدل دو۔ اب فرشتے وہ جو گناہ جتنے بھی دکھائے تھے ان کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب اسے پتہ چلے گا نا میرا ہر گناہ نیکی میں بدلا جا رہا ہے، اب وہ اپنے گناہ خود گنوانا شروع کر دیا۔ اللہ یہ تو چھوٹے چھوٹے، میں نے تو بڑے بڑے کیے ہیں، فلاں بڑا گناہ کیا، فلاں بڑا گناہ کیا، فلاں بڑا گناہ کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام فرماتے ہیں، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ یہ بات بتا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہنسی جا رہے ہیں، خود نظریں کہ پہلے چھپا رہا تھا، ڈر رہا تھا، اب خود بیان کر رہا ہے، میں نے فلاں بھی کیا، فلاں بڑی ٹھگی ماری، فلاں یہ کام کیا، فلاں یہ، اسے پتہ نہ اب نیکیوں میں بدلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کل قیامت کے دن اپنی رحمت دکھائے گا۔ تو اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، اللہ کا غصہ بھی ہے، اللہ کی ناراضگی بھی ہے، لیکن اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہوگی۔ تو ہم جب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو ملیں گے، اللہ کی رحمت زیادہ ہوگی۔ تو یہ بات ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اے پیغمبر ان کو تسلی دینی ہے کہ اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات کیا ہے؟ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، اب یہ بھی گویا ایک طرح کی خوشخبری ہے کہ اگر کسی بندے سے گناہ ہو جائے، انسان ہے نا، مسلمان ہو کے گناہ بھی ہو گیا۔ جہالت کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک جہالت ہوتی ہے بندے کو پتہ ہی نہیں یہ گناہ کا کام ہے، ایک یہ جہالت ہے۔ ایک یہ جہالت ہے کہ بندے کو اتنا تو پتہ ہے یہ گناہ کا کام ہے، لیکن یہ نہیں پتہ اس کی سزا کتنی سخت ہے، یہ بھی جہالت ہے۔ اس طرح بعض اوقات بندہ اپنی طرف سے خیر کرتا ہے لیکن وہ گناہ کا کام ہوتا ہے۔ یہ بدعات بعض اوقات بندہ ان کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ گناہ کا کام ہے۔ تو فرمایا گناہ ہو گیا نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اب اسے پتہ چل گیا یار یہ جو کام میں کر رہا تھا یہ تو گناہ کا کام تھا، یہ تو گناہ کا کام ہے، یہ تو بدعت ہے، یا یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، میں لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا۔ اب کیا کرتا ہے؟ ثم تاب من بعدہ واصلح، گناہ تو ہو گیا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ اب 2 ہی راستے ہیں، یا تو بندہ اس گناہ پہ اڑ جائے، نہیں میں نے اب پتہ چل گیا یہ گناہ ہے لیکن میں نے کرنا ہی ہے بس۔ بعض لوگ اڑ جاتے ہیں، ہٹ درمی اختیار کرتے ہیں، تو ہٹ درمی کی تو پھر اللہ تعالیٰ سزا دے گا نا بندے کو۔ لیکن فرمایا یہ ہٹ درمی نہیں کرتا، گناہ ہو گیا، اسے پتہ چل گیا گناہ، ثم تاب، توبہ کر لے، فوراً توبہ، ثم تاب من بعدہ واصلح، توبہ بھی کر لی اور اصلاح بھی کر لی۔ مثال کے طور پر آپ کو پتہ چلا یار میں فلاں بندے کے ساتھ نا آج تک میں نے زیادتیاں بڑی کی ہیں، اب آپ کو پتہ چل گیا میں نے زیادتی کی ہے، اب آپ کیا کریں؟ اس کے ساتھ خیر خواہی کر دیں، ایک تو زیادتی ختم کر دیں، یہ توبہ ہو گئی۔ اصلاح کیا ہے؟ اب خیر خواہی کرنی شروع کر دیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں جی وہ جو بندہ ہی دنیا سے چلا گیا، اب آپ سمجھتے ہیں یار ایک بندے کے ساتھ میں نے زیادتی کی تھی، وہ بندہ دنیا سے چلا گیا، اب آپ کیا کریں؟ اس کے لیے خیر کی دعائیں مانگیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کی طرف سے خیر خواہی ہو جائے گی۔ تو توبہ بھی کرنی ہے، اصلاح بھی کرنی ہے، توبہ بھی کر لی، اصلاح بھی کر لی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دوں گا۔
تو یہ تیسری خوشخبری ہے کہ اب ان سے اگر گناہ بھی ہو جائیں گے اصرار والے نہ ہوں. اگر اصرار کیا بار بار گناہ کیے جا رہا ہے پتہ بھی ہے گناہ پھر کیے جا رہا ہے پھر نہیں. لیکن اگر کوئی توبہ کر لے گا, گناہ بڑے سے بڑا ہو گئے, 100 بندہ اس نے قتل کر دیا تھا, لیکن جب اسے ندامت ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا. تو ندامت کا ہونا ضروری ہے. ولم یصروا, وہ اصرار نہ کرتے ہوں. ایک قول ہے الاصرار علی الذنب معصیۃ القلب, بندہ جب بار بار گناہ کرتا ہے اصرار پہ اصرار کیے جا رہا ہے دل مردہ ہو جاتا ہے, پھر بندے کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی. تو گناہ انسان ہے, گناہ بندے سے ہو جاتا ہے. تو گناہ ہونے کے بعد اس نے کیا کیا, اس نے اپنی اصلاح کر لی. ٹھیک ہے, جب اصلاح کر لی فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں گناہ کو معاف کر دیتا. تو مومن کی 2 خوبیاں ہوتی ہیں, گناہ ہو جانے کے بعد اصرار نہیں کرتا, توبہ کر لیتا ہے. اور دوسری بات, کسی بندے سے گناہ ہو گیا, اس نے توبہ کر لی, اب اس کو اس کے سابقہ گناہ کی آر نہیں دلانی اور تو فلاں تھا. صحابہ کرام فرماتے ہیں, غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے اس حوالے سے, کہ جو بندہ ایک انسان جس نے گناہ کر لیا تھا بعد میں توبہ کر لی تھی, اس کو اس کے سابقہ گناہ کی آر دلائے گا, مرنے سے پہلے اللہ اس کو اس گناہ کے اندر ضرور مبتلا کرے گا. ایک بندے سے چوری ہو گئی, اس نے اب توبہ کر لی, پکی سچی توبہ. اب ہم کہتے تو چور ہے, نہیں, غلط بات ہے. ایسا نہ ہو کہ مرنے سے پہلے ہم یہ چوری والا گناہ کر لیں. ٹھیک ہے, یہ 2 باتیں ہیں. ایک ہے گناہ پہ توبہ مانگنی ہے, دوسرا جس نے توبہ مانگ لیا اسے اب آر نہیں دلانی, تو ثم تاب من بعدہ واصلح, اس نے توبہ کر لی اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہ اصلاح کر لی. فإنہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے مقامات پہ فرمایا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ, اگر گناہ ہو جائے, ظلم ہو جائے, زیادتی ہو جائے, اللہ کو یاد کرو. ٹھیک ہے, استغفار کرو. اور وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اگر اصرار نہ کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو انسان کو کم از کم ایک دن میں 100 مرتبہ ضرور استغفار کرنا چاہیے. انسان کو پتہ ہو میں نے گناہ کیا نہیں کیا, بعض کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے گناہ کیا ہے, تو استغفار کو لازم پکڑ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.